نیڈل اس کا کیا پرپز ہے؟ اگر اس زمین پہ پڑی ہو نظر نہیں آئے، رائٹ؟ اتنی چھوٹی چیز ہے، اتنی قابل، اس کو ہم جو ہے نا بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، اگر کہیں پہ پڑی نظر بھی نہیں آتی، بٹ اس کا پرپز کیا ہے؟ اسٹیچنگ، اور اسٹیچنگ نہ ہوتی تو کپڑے نہ ہوتے آج، ٹھیک ہے، پوری جو میلز ہیں وہ نہ ہوتی، ٹیکسٹائل میلز نہ ہوتی، کیونکہ اسٹیچنگ اسی سے ہوتی ہے۔ اب چھوٹی سی چیز کا اتنا بڑا مقصد ہے، چھوٹی سی چیز کا سوچنے کی بات ہے جو کہ نظر بھی نہیں آتی، بٹ انسان 5 فٹ جس کا کرتا ہے، 5.5 فٹ 6 فٹ، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی مقصد نہیں، وہ سمجھتا ہے میں بیکار ہوں، کھا لے پی لے جی لے، بس عیاشی کرنی ہے اور اسی طرح زندگی چلی جائے گی، بس ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بے مقصد زندگی ہے، یہ ایک بے معنی زندگی ہے۔ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، جانور بھی سب کچھ کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، obviously بچے بھی ہوتے ہیں، تو کیا جانور سے الگ نہیں ہونی چاہیے ہماری پرپز؟ کچھ تو ہے نا ہمارا، کیا نفسیات ہے؟ پرپز کیوں ضروری ہے؟ ہر چیز کا پرپز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پرپز 3 چیزیں ڈیفائن کرتا ہے۔ اٹ ڈیفائنز آور بیہیویئر، آئیڈینٹی اینڈ گیوز اس ویژن۔ ہمیں ایک سوچ دیتا ہے، ہمارا بیہیویئر اور ہماری آئیڈینٹی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے کا ایک جگہ ایڈمیشن لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں لائیں۔ اب مجھے بتائیں اس کی آئیڈینٹی، اس کا بیہیویئر، اس کا ویژن کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے ایک جگہ ایڈمیشن لینے کا کہ ادھر لے لیتے ہیں آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پہ فیمیل زیادہ ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کی آئیڈینٹی دور سے نظر آئے گا چچورا چلا، کان میں بالی پہنی ہوئی ہے، موبائل فون ہاتھ میں ہے، اور جو ہے گلاسز لگائی ہوئی ہیں اور بٹن کھلا ہوا ہے اوپر سے، تو یہ اس کی آئیڈینٹی بن گئی۔ دور سے پتہ لگ جائے گا کہ مجنون چلا آ رہا ہے یا کوئی ایکٹر چلا آ رہا ہے۔ واٹ اباؤٹ ہز بیہیویئر؟ فلرٹیریس بیہیویئر، رائٹ؟ کیونکہ مقصد ہی ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور ہر چیز میں یہ چیز انوالوڈ ہوگی، ہر کام اسی مقصد، اسی سوچ کے مطابق ہوگا، ویژن۔ اسی طرح ایک بندے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں، بس اس کا مجھے بتائیں بیہیویئر کیسا ہوگا؟ سیلفش، گریڈی، ایسے ہی ہے نا؟ ہوارڈنگ آف ویلتھ جو کرتے ہیں، سیلفش، گریڈی۔ واٹ اباؤٹ ہز آئیڈینٹی؟ ایروگینٹ، پیسہ کمانا ہے نا، بس ٹھیک ہے، کسی کو بھی رول دے گا، پیر تلے، جس طرح مرضی پیسہ آئے، کرپشن سے آئے، آئی ڈونٹ کیئر، جیسے مرضی بس پیسہ آئے، امیر ہونا چاہیے۔ کہ ہمارے جو سلیکٹڈ مینرزم ہیں ہم لوگوں کے بھی، انکلوڈنگ می، کہ جو کام کے لوگ ہیں ان سے بڑے اچھے ہیں، اور جو کام کے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم بالکل بھی اچھے ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، کچھ نہیں۔ واٹ اباؤٹ دا ویژن؟ ہر وقت مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ پیسہ 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 پیسہ۔ جس کا پرپز ہی پیسہ ہے، اس کا بیہیویئر، آئیڈینٹی، ویژن سب برباد ہے۔ تو مقصد بہت ضروری ہے ایک چیز کا۔ جب بھی آپ اپنے کام کے ساتھ مقصد کو جوڑیں گے، آپ کو مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا، آپ کو مزہ آئے گا کام کرنے کا۔ ہائر ویلیوز کے ساتھ جوڑیں گے، ہائر ویلیوز۔ اب فارمیسی آپ کو پتا ہے نمبر 2 پہ کرپٹ انڈسٹری، آپ دیکھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ بٹ اب آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں اس چیز کو ختم کروں گا، I'll work honestly, right? Because it's a service to mankind. یہ پرپز جب ہوگا آپ کو مزہ آئے گا، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ویژن پورا چینج ہو جائے گا، آپ ویژنری بن جائیں گے۔ ایک اسٹیل انڈسٹری ہے، اس کی مشن اسٹیٹمنٹ، اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے بس اسٹیل، ہائی کوالٹی اسٹیل بنانا ہے، ہم نے دینا کمپنیز کو اچھی کوالٹی کی بلڈنگز کھڑی ہوگی۔ وہ اپنا مشن اسٹیٹمنٹ اور پرپز چینج کر لیں کہ ہم نے اسٹیل بنانا ہے جو کہ غریبوں کے سر پہ جو ہے وہ سایہ، غریبوں کے سر پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں مشن اسٹیٹمنٹ کو، ویژن اسٹیٹمنٹ کو، اس پرپز کو، ایک ہائر پرپز کہ لوگوں کے گھروں کو جا کے وہ جوڑے گا اور غریبوں کے سر تلے جو ہے وہ سایہ رکھے گا، وہ اسٹیل۔ اب اس ویژن اسٹیٹمنٹ اور پرپز کی وجہ سے جو موٹیویشن ہوگی امپلائیز کی، وہ شاید بہت زیادہ ہو۔ عام مشن اسٹیٹمنٹ سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز؟ کیوں؟ کیونکہ ہیومن بینگ چاہتا ہے کہ اچھی چیزوں سے پرپز جوڑا جائے، ہائر ویلیوز سے جوڑا جائے۔ تو یہی اللہ آپ کو بتاتے ہیں نا بار بار کہ تمہیں میں نے ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا، تمہیں میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ کسی کے پیچھے جا کے جو ہے وہ ہاتھ پھیلاؤ، کسی کی محنت کرنا کرو تم جا کے۔ تمہیں تو میں نے امپاورڈ بنایا تھا، ہیومن بینگ بنایا تھا۔ آج ہم ایک انسان کے پیچھے زندگی برباد کرتے ہیں، اور میرے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں یوتھ کلب کے پاس، میرے پاس بالکل بھی امپاورمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہی یہ۔ ایک نوجوان 22-23 سال اسی چیز میں گزار دیتا ہے، ریلیشن شپ، اور اس کے پاس کوئی سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، کچھ بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اینڈ میں ہارٹ بریک ہو جاتا ہے، ڈمپ ہو جاتا ہے، ریلیشن ٹوٹ جاتا ہے، پھر سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ obsessed ہو جاتے ہیں۔